اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ مجموعہ آیات تھوڑا لمبا ہے، آیت نمبر 47 سے شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر 62 پہ جاتا ہے۔ اب دیکھوں گا اگر پورا مجموعہ آج ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی ایک ٹکڑا، اس میں بھی کئی ٹکڑے ہیں تو بعد کے کچھ ٹکڑے چھوڑے بھی جا سکتے ہیں آئندہ کے لیے۔ یہاں بھی خطاب
انہی یہود سے ہے، بنی اسرائیل کہہ کر کے ان کو مخاطب بنایا گیا ہے۔ اس میں تھوڑا سا حصہ تو تمہیدی ہے، مثلا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی سے لے کر کے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ تک، تو یہ تمہیدی ہے، اور اس تمہید کے ذریعے وہ پیغام دینا مقصود ہے جو آگے کی آیات میں آ رہا ہے۔ تو اس لیے آپ کو بظاہر ایسا لگے گا کہ ان دونوں آیتوں کا مضمون بھی قریب قریب وہی ہے جو آگے کی آیات کا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ان دونوں آیتوں میں جو خلاصہ پیش کیا گیا ہے یا جو افتتاحیہ ہے اسی کی تفصیل آگے کی آیات میں ہے۔ تو یہ تقریر ہو یا تحریر ہو، دونوں میں یہ اسلوب چلتا ہے۔ فرمایا اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تم کو سارے عالموں پر افضل کیا یا فضیلت بخشی۔ اس آیت پر تو گفتگو پچھلے مجموعے کے آغاز ہی میں ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے مراد، اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی خاص طور سے دو نعمتوں کا ذکر کیا ہے، بنی اسرائیل سے یا یہود سے۔ ان میں سے ایک نعمت تو امامت اور قیادت کی ہے، اور دوسری نعمت شریعت کی ہے۔ تو یہاں یہ سب گفتگو ہو چکی ہے، اسی کو فرمایا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے دوسرے سارے لوگوں پر تم کو افضل قرار دیا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ وَأَنِّي میں یہ واو تفصیل کے لیے ہے، تو اس لیے اس سے پہلے کے ٹکڑے میں جو بات ہے نعمت کے ذکر کے حوالے سے، اسی کی تفصیل یا اسی کا یہ بیان ہے۔ اب آگے والی آیت میں یہ فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ اس کے تعلق سے شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ ہی لیا جائے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد ہی کی جا سکے گی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے یہاں خاص طور سے، تھوڑا سا ان کا استحضار رہے تو آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ یہاں تاریخ سے یہود کے سامنے جو تصویر پیش کی گئی ہے اس کے تین بنیادی مقاصد ہیں۔ ایک اہم مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تم پر جو اپنے انعامات کیے ہیں، اپنا جو فضل فرمایا ہے، تمہاری تمام شرارتوں اور ناشکریوں کے باوجود بھی اس نے ایک طویل عرصے تک تم کو اپنے افضال و عنایات سے نوازا۔ تو یہ مت سمجھنا کہ یہ تمہارے خاندانی عظمت یا تمہارے شرف ذاتی کا نتیجہ ہے کہ تم کچھ بھی کرو تم ہر صورت میں نوازے ہی جاؤ گے، یہ مت سمجھنا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری اس سنت کے مطابق ہے جو ہم تمام قوموں کے سلسلے میں اختیار کرتے ہیں۔ ان کو اپنی نعمت دیتے ہیں، امتحان میں ڈالتے ہیں، یہ امتحان لمبا کرتے ہیں اور آخری حد تک موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالیں، اور جب ہماری طرف سے حجت تمام ہو چکی ہوتی ہے تب ہم ان کو گرفت میں لیتے ہیں۔ اب اتمام حجت کے لیے شرارتوں کے باوجود بھی اگر افضال و عنایات کا سلسلہ جاری رہے تو اسے اپنی محبوبیت کی دلیل نہیں بنانا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ ہم نے تم کو جو فضل بخشا ہے، جو عزت دی ہے، جو عظمت دی ہے، تو اس فضل کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کی ہیں۔
کچھ فرائض بھی تمہارے اوپر ہیں، اگر وہ فرائض ادا نہ کرو تو یہ افضال و عنایات زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہ سکتی، اور اگر اپنا فریضہ منصبی نبھاتے رہو تو ہماری ان عنایات کا سلسلہ بھی دراز رہے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے صفت رحیم کا جو تصور ہے وہ یہاں نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ تیسرا پہلو جو ہے وہ یہ کہ کسی بھی خاندان سے کسی کا تعلق ہو، خاندانی وجاہت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں کسی کو عزت اور قرب نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں باریابی کے لیے، اس کے یہاں عزت پانے کے لیے ضروری ہے عقیدہ و عمل کا درست ہونا۔ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہوگا، عمل ٹھیک ہوگا، تو چاہے تمہارے ہاں جو خاندانوں کی تقسیم ہے اس تقسیم کے مطابق تمہارا درجہ کتنے ہی نیچا کیوں نہ ہو، تم بہت بڑے بن سکتے ہو، اور اگر کردار نہیں ہے تو کوئی حیثیت تمہاری نہیں بنے گی۔ جی چاہے تو دو نام یاد رکھیے، ایک تو حضرت طالوت کا نام، کہ وہ اگرچہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ سارے لوگ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے جتنے وہاں تھے، لیکن ان میں بنی اسرائیل میں سب سے چھوٹا خاندان اور خاندانی وجاہت کے لحاظ سے سب سے کمتر بنیامین کا خاندان مانا جاتا تھا، اور اس سے ان کا تعلق تھا۔ آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو سب سے چھوٹی برادری سمجھی جاتی ہے سماجی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے تو اس کی کوئی اہمیت ہے نہیں، لیکن سماجی لحاظ سے جو سب سے چھوٹی برادری سمجھی جاتی ہے، جن کو سب سے نیچ سمجھا جاتا ہے، وہ اس زمانے میں بنیامین کا خاندان مانا جاتا تھا، جو حضرت یوسف کے بھائی تھے، جس سے حضرت طالوت کا تعلق تھا۔ لیکن کریکٹر نے ان کو سردار بنا دیا، کریکٹر نے ان کو ایک بہت بڑے حکمراں کا داماد بنا دیا۔ دوسرا نام حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ چرواہے تھے لوگوں کی، اپنی ہی نہیں لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، جن کو آج کی زبان میں تو گڈریا بھی اب اپنی بکریاں چراتے ہیں، ورنہ پہلے یہ گڈریا اپنی بکریوں کے ساتھ ساتھ پورے گاؤں کے پورے علاقے کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ وہ پیشہ تھا حضرت داؤد کا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اپنے پیشے کے لحاظ سے سماج میں کوئی خاص اہمیت کے حامل نہیں تھے۔ ان کا کردار وہ سامنے آیا جس کی بنیاد پر نہ صرف یہ کہ وہ بادشاہ بنے، بلکہ وہ بادشاہ بنے وہ اور ان کے بیٹے کہ اس کی نظیر نہ ماضی میں کبھی ملی اور نہ شاید مستقبل میں مل سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا ذکر جتنے شاندار لفظوں میں کیا ہے، حضرت موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس سے زیادہ شاندار لفظوں میں نہیں، تقریباً اسی پائے اور اسی پلے کی شخصیات کا ذکر کے طور پر ان کا بھی ذکر ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ بنیاد یہ کردار ہے، وہ کریکٹر ہے۔ اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے آگے غور کیجئے۔ فرمایا کہ ڈرو، تقوی پر گفتگو کل ہو چکی ہے۔ ڈرو، اتقوا یومن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی صرف دل میں خوف پیدا کرے تو یہ تقوی نہیں ہے، دل میں بھی ہونا چاہیے، اور اس تقوی کا اثر نمایاں بھی ہونا چاہیے اعمال اور کردار سے بھی۔ اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ظاہر ہے کہ یہ اسی وقت ہوگا جب دنیا کے سارے علائق توڑ دیے جائیں گے، اور یہ اس دنیا میں نہیں بلکہ دوسری دنیا ہی میں ممکن ہے۔ یہاں تو چونکہ اختیار ہے انسان کو سب کچھ کر لینے کا، اس لیے علائق تو یہاں کام دیتے ہیں، اور کام ہی نہیں دیتے ہیں، لوگ ان کا بھرپور استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو اشارہ آخرت کی طرف ہے کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کسی کی کوئی شفاعت ہی قبول کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ کسی سے معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب دیکھیں یہاں تھوڑا سا الفاظ پر غور کر لیجئے۔ پہلا لفظ آیا ہے تقوی کا، تقوی پہ گفتگو ہو چکی ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا لفظ ہے جزاءً،
جزا عنہ کے معنی ہوتے ہیں کہ اس نے اس کی طرف سے ادا کر دیا یا وہ اس کی طرف سے کافی ہو گیا. فلان جزا عنہ کے معنی فلاں فلاں کی طرف سے کافی ہو گیا. ایک لفظ تو یہ جزا کا ہے جو یہاں خاص اہمیت کا حامل ہے اور اس لفظ پر توجہ دینی چاہیے. یہ مضمون کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ذرا سا اسلوب بدل بدل کر قرآن مجید میں کئی جگہوں پر آیا ہے. کہیں تو اسلوب اور الفاظ بھی یہی ہیں اور کہیں الفاظ بدلے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر سورہ لقمان میں ہے وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا. اس دن سے بچو، بچو کا مطلب اس دن کی مار سے بچو کہ جس دن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا. اسی طرح سے سورہ عبس میں تو پوری تفصیل ہی موجود ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. نہ شوہر بیوی کے، نہ بیوی شوہر کے، نہ باپ بیٹے کے، نہ بیٹا باپ کے، نہ ماں بیٹی کے، نہ بیٹی ماں کی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. سورہ انعام میں الفاظ ذرا بدل گئے ہیں، اسلوب تبدیل ہو گیا ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ سب جزا عنہ ہے، لا یجزی عنہ. تیسرا لفظ ہے شفاء کا. یہ شفا سے ہے، شین فی عین مادہ سے. شفا شے کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کو کسی چیز کے ساتھ ملا کر اس کا جوڑا پورا کر دیا. اسی لیے شفا جوڑے اور جوڑے جوڑے کے معنی میں بھی آتا ہے. چنانچہ سورۃ الفجر آیت نمبر 3 میں والشفع والوتر، قسم ہے جوڑوں یا جفت کی اور قسم ہے طاق کی. شفاء لفلان یا شفاء فیہ کا مطلب ہے کسی کی بات یا درخواست کے ساتھ کوئی شخص اپنی تائید یا سفارش ملا کر اسے مؤید کر دے. یہ شفاء لفلان یا شفاء فیہ آتا ہے. تو یہیں سے شفاعت کا معنی سفارش لیا جانے لگا ہے. اور یہ بیماری صرف بنی اسرائیل میں موجود نہیں تھی، ہمارے یہاں بھی پورے طور پر موجود ہے. شفاعت کا ایک پورا تصور ہمارے یہاں موجود ہے اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم درخواست تو کریں گے ہی کہ اے اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی ہم کو چھوڑ دے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے شفاعہ بہت سارے ہیں. بعض لوگوں نے تو غنیمت یہ رکھی ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو سفارشی مانا ہے، اور بعضوں نے تو ایک سلسلہ اتنا دراز کر دیا ہے کہ ہر گلی میں اور ہر گوشے میں کوئی نہ کوئی شفیع موجود ہے. یہ جو شفاء لفلان یا شفاء بفلان آیا ہے نا، وہاں سے یہ معنی نکالا گیا ہے. حالانکہ شفاء کا جو اصلی معنی ہوتا ہے وہ برابر برابر جوڑے جوڑے کا ہوتا ہے. تو اس سے تصور تو بنتا ہے جیسا کام ویسی جزا، جیسا کیا ویسا پایا. اصل تو یہ ہے. تو فرمایا کہ یہ شفاعت بھی کام نہیں آئے گی. اس کے سلسلے میں ہمارے مفسرین نے ایک بڑا اہم نقطہ نکالا ہے اور وہ نقطہ قابل غور ہے، اس پر دھیان دینا چاہیے. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے نفی لازم نفی ملزوم کے لیے بھی آتی ہے. یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کام نہیں ہوگا تو اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کام کرنے والا ہی نہیں ہوگا تو ہوگا کہاں سے. جیسے میں یہ کہہ دوں کہ بھائی دیکھیے میں سنسکرت میں نہیں پڑھاؤں گا، مجھے سنسکرت ہی نہیں آتی، پڑھاؤں گا کیا خاک.
تو یہاں بھی لا یقبل منہا شفاعتن کے سلسلے میں ہمارے مفسرین نے جو یہ نکتہ نکالا ہے نا، یہ نکتہ بہت عام ہے، اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور عربی زبان میں یہ اسلوب بہت معروف ہے۔ امرؤ القیس کا وہ شعر اس سال آپ لوگ پڑھیں گے، مولانا سرفراز صاحب پڑھائیں گے کہ لا یہتدی بمنارہ، محبوب کے محل کے منارے سے کوئی رہنمائی حاصل نہیں ہوتی۔ صحرا میں نہ محل ہے نہ مینارہ ہے، رہنمائی کہاں سے حاصل ہوگی؟ مطلب نہ وہاں کوئی بلڈنگ ہے، نہ کوئی وہاں محل ہے، نہ کوئی مینار ہے کہ پتہ چل سکے۔ تو یہ اسلوب کوئی نیا نہیں ہے، بہت قدیم ہے اور ہر زبان کا ہے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، عدل کا بھی ایک خاص معنی ہوتا ہے۔ عدل کے معنی تو اصلاً ہوتے ہیں انصاف کے، چنانچہ فرمایا ان تحکم بالعدل، سورہ نساء آیت نمبر 58 میں ہے کہ جب تم فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ یہی سے یہ مساوی اور برابر ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ چنانچہ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں ہے ابا عدل ذالک صیامہ او عدل ذالک صیامہ، یا اسی کے برابر روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب یہ جو عدل کا معنی برابر بھی کہیں کہیں آنے لگا، اس کی بنیاد پر اب عدل کو سیدھے سیدھے مساوات کا ہم معنی سمجھ لیا گیا۔ چنانچہ آج بھی عدل و مساوات کا استعمال ایک ساتھ بہت عام ہے، اور جب کوئی اسلام پر تنقید کرنی ہوتی ہے لوگوں کو تو سیدھے یہی کہہ دیتے ہیں کہ صاحب جب اسلام میں عدل و مساوات ہے تو مردوں کو جو چیزیں ملتی ہیں وہ عورتوں کو کیوں نہیں ملتی؟ چاہے وہ حق کا معاملہ ہو، چاہے آزادی کا معاملہ ہو، چاہے وراثت کا معاملہ ہو، چاہے قیادت کا معاملہ ہو، کل میں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں عدل و مساوات نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عدل مساوات کے معنی میں بھی آتا ہے، مساوات کے معنی میں ہی نہیں آتا۔ اصلاً عدل کا معنی بالکل دوسرا ہے، مساوات کا معنی بالکل دوسرا ہے، لیکن چونکہ اس معنی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اس لیے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ اب ان تینوں کو سامنے رکھیے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، مطلب کوئی کسی کے کام آنے والا رہے گا ہی نہیں۔ جب شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، ماں باپ کو، والدین اولاد کو، اولاد والدین کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، دور بھاگیں گے کہیں سامنا نہ ہو جائے کہ کچھ وہ مجھ سے مطالبہ کر دیں، مانگ لیں، تو پھر وہاں کام آنے کا کیا سوال ہے؟ جب آپ آئیں گے ہی نہیں تو ہم آپ سے مدد کیا حاصل کریں گے؟ ٹھیک اسی طرح سے شفاعت کا وہ تصور کہ لوگوں کی درخواست کے ساتھ اپنی تائید اور سفارش لگا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے معتبر بنا دیں گے، موقت کر دیں گے، اس کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ اس طرح کی شفاعت کرنے والا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس شفاعت کا ذکر ہے یا بعض اور دوسرے انبیاء کی شفاعت کا ذکر ہے، وہ شفاعت اس سفارش سے بالکل مختلف چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق شفاعت ملے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی پتہ نہیں کہ کس کو حق یہ ملے گا کس کو نہیں ملے گا، لیکن مان لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، بعض روایات سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شرابی، ایک جواری، ایک کبابی، ایک چوہکڑ، ایک پیکڑ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ سفارش کریں گے کہ اے اللہ اپنا آدمی ہے اس کو جانے دے؟ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے یہ امید کی جائے تو پھر کس سے انصاف کی، عدل کی توقع کی جا سکتی ہے؟ قرآن نے اس کو بہت کھول دیا ہے صاف صاف۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا کہ وہ شفاعت کرے، شفاعت وہ کرے گا، جس کے لیے شفاعت چاہے گا اسی کے لیے شفاعت کرے گا، اور شفاعت میں قال صوابا، اے اللہ یہ نمازی تھا، یہ دیندار تھا، یہ ہماری بات مانتا تھا، اس پر چلتا تھا، اے اللہ یہ ایسا نہیں تھا۔
اور جن لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ، عالم الغیب تو ہے نہیں جیسے آج کے لوگ ہیں، تو ان کے بارے میں سیدھے سیدھے اللہ کے رسول مدد کریں گے کہ اللہ ہم جب تھے ہی نہیں تو اس زمانے میں جو لوگ تھے ان کے بارے میں ہم کیا رپورٹ دیں گے؟ تو اب ان کی رپورٹ کہیں اور سے ملے گی، اللہ کے رسول نہیں دیں گے۔ ہاں، ہیئت دیکھ کر کے، صورت دیکھ کر کے، کیفیت دیکھ کر کے آپ کچھ اندازہ فرمائیں گے کہ یہ اپنے لوگ ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حوض کوثر کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب وہ دیکھیں گے مسلمان ٹائپ کے لوگوں کو، مسلمان ٹائپ کے لوگوں کو، تو کہیں گے اللہ حلم، اللہ حلم، اللہ حلم، آؤ آؤ ادھر آؤ، تمہارا ہی تو انتظار ہے۔ قیل لو، لیکن ان کو بتایا جائے گا قد بدلوا دینک بعدک، انہوں نے تو آپ کے جانے کے بعد آپ کا دین ہی بدل دیا تھا، اس کا تیا پانچا کر دیا تھا، انہوں نے بدعتیں ایجاد کر ڈالی تھی۔ تو جس محبت سے پکاریں گے اتنی ہی سختی کے ساتھ بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے، ناراض ہوتے ہوئے، فسوقاً فسوقاً، بھاگ جاؤ، نکل جاؤ، سامنے نہ آؤ، دیکھنا نہیں چاہتے تم کو۔ تو شفاعت کا یہ تصور روایات سے بھی اور قرآن مجید کی آیات سے بھی یہ آتا ہے، شفاعت کا وہ تصور جس کے معنی سفارش، وہ بھی بیجا سفارش صحیح نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو لا ینصرون، ان کی مدد نہیں کی جا سکے گی۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب لا تجزی نفس عن نفس شیئا آ گیا، ولا يقبل منها شفاعت آ گیا، ولا يؤخذ منها عدل آ گیا، تو پھر ولا هم ينصرون لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کو لانے کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو تو یہ کہ ولا هم ينصرون یہ خلاصہ ہے پوری آیت کا، ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن جن چیزوں کا بیان ہوا ہے، جیسے کسی کے کام آنا، کسی کے لیے شفاعت کرنا، یا کسی کے حق میں معاوضہ بھر دینا، اس کے علاوہ اور بھی صورتیں مدد کی ہو سکتی ہیں۔ جھنڈا اٹھانا اور ایک بڑی تعداد میں پہنچ کر کے اس بات کی تصدیق کرنا کہ جی یہ ایسا نہیں ایسا کر رہے تھے، یہ سارے پہلو۔ مگر آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب یہ قائدین، لیڈر اور ان کے عوام دونوں آمنے سامنے ہوں گے تو دونوں ایک دوسرے سے بیزاری کا اعلان کریں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اب وہ فرد قرار داد جرم اور ان کے ساتھ ہونے والے ستم کا بیان ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہوا ہے وہ ان کے اپنے کردار کے نتیجے میں ہوا ہے۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جبکہ ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے، وہ تم کو بدترین عذاب میں مبتلا رکھے ہوئے تھا، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ آل فرعون سے نجات دیا۔ آل کا لفظ صرف بیوی کے لیے بھی آتا ہے، بیوی کے ساتھ اولاد کے لیے بھی آتا ہے، آوان اور انصار کے لیے بھی آتا ہے، اور اتباع اور متبعین کے لیے بھی آتا ہے، اہل خاندان، اہل قبیلہ کے لیے بھی آتا ہے، اور پوری قوم کے لیے بھی آتا ہے، یہاں تک کہ ہم فکر، ہم مسلک اور ہم مذہب لوگوں کے لیے بھی آتا ہے آل کا۔ یہ بہت وسیع لفظ ہے۔ مولانا فراہی نے اس میں مفردات القرآن میں لفظ آل سے بڑی تفصیلی بحث کی ہے، اور چونکہ آل کا لفظ شروع سے آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، میرا خیال عربی چہارم سے یہاں تک ہر سال ہی کئی بار ملا ہوگا، اس لیے اس کو وہاں سے الٹ کے دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ صرف قرآن مجید میں نہیں استعمال ہوا، کلام عرب میں بھی اس کا استعمال خوب ہوتا رہا ہے۔ نابغہ زبیانی کا شعر ہے من آل میت رائح و مقتدی اجل فضا زاد وغیرہ مزودی۔ پڑھا ہے یہ نا، یہ تو پڑھا ہوا ہے شاید محاسن میں بھی۔ آل میہ
یعنی میاں کے خاندان اور میاں کے قبیلے میں ایسے لوگ بھی تھے جو صبح میں بھی جاتے آتے تھے اور شام کو بھی جاتے آتے تھے، ایسے بھی تھے جو توشہ لے کے جاتے تھے، اور بعض ایسے بھی ہوتے تھے جو ایسے ہی دامن جھاڑ کے نکل جاتے تھے بغیر کسی توشے کے، یعنی رخت سفر باندھتے بھی تھے اور نہیں بھی باندھتے تھے، انتظام کے ساتھ جاتے تھے اور بغیر انتظام کے بھی چل پڑتے تھے، جفاکش بھی تھے اور دور اندیش بھی تھے، ہر پہلو سے ہوتے تھے۔ اب یہاں دیکھیے آل کا لفظ پورے میاں خاندان کے لیے، اس کے قبیلے کے لیے استعمال ہوا ہے، تو یہ بہت عام ہے۔ اور ویسے بھی قرآن مجید میں بھی کئی جگہ آیا ہے، سورہ مومن آیت نمبر 45 میں ہے، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، بدترین عذاب نے آل فرعون کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آل فرعون سے مراد فرعون کا گھر اور خاندان ہی تو نہیں تھا، اس کی اولاد ہی تو نہیں تھی، بلکہ تاریخ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اولاد ہی نہیں تھی، صرف بیویاں صرف تھیں، اور صرف بیویوں پر عذاب تو آیا نہیں، اور بیویوں میں بھی سب پہ تو عذاب آیا نہیں، کیونکہ اس کی بیویوں میں سے ایک بیوی تو ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مجید میں جنت میں اس کے لیے گھر بنانے کا وعدہ کر دیا۔ تو اس لیے یہ آل فرعون ظاہر ہے کہ وہ فرعون کے ماننے والے، اس کے آوان اور اس کے انصار اور اس کے اتباع سب پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 130 ہے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ہم نے آل فرعون کو قحط سالیوں میں اور رزق کی تنگی میں، پھلوں کی تنگی کے عذاب میں پکڑ لیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بھی صرف چند لوگوں پر تو نہیں تھا، بلکہ پوری تمام فرعونیوں پر تھا، تو یہ آل بہت وسیع تر معنی میں آتا ہے۔ اب آگیا یسومونکم سوء العذاب، یہ تم کو بدترین عذاب میں مبتلا رکھتے تھے۔ سومن کے معنی جانتے ہیں نا؟ سومن کے معنی ہوتے ہیں بوجھ ڈالنا، بار ڈالنا، جیسے یہ کہا جائے نا کہ سامہو فلانن، فلاں نے اس چیز کا بار اس پر ڈال دیا، تو یہ سومن ہے۔ اور اس معنی میں تو آپ نے محاسن میں پڑھا بھی ہے، یاد ہے؟ وَلَن يُقِيمَ عَلَى خَسْفٍ يُسَامُ بِهِ، اس کا متلمس کا شعر ہے نا، متلمس تو جاہلی شاعر ہے، اس کا شعر ہے وَلَن يُقِيمَ عَلَى خَسْفٍ يُسَامُ بِهِ إِلَّا الْأَذَلَّانِ عَيْرُ الْحَيِّ وَالْوَتَدُ، پڑھا ہے نا؟ یاد ہے کہ نہیں؟ لازماً پڑھا ہوگا، اس لیے کہ یہ بہت بعد میں نہیں، کتنا ہی مختصر کورس رہا ہو یہ ضرور گزرا ہوگا کہ ذلت و رسوائی پر ہمیشہ قائم نہیں رہتے، جس ذلت و رسوائی کو اس پر اونڈیل دیا گیا ہو ہمیشہ ذلت ہی رہی۔ اسام بھی سوائے دو ذلیل ترین کے، کون؟ ایک خاندان کا گھر کا گدھا اور دوسرے کھوٹا۔ گدھے کی جتنی پٹائی ہوتی ہے اور کھوٹے کی اتنی پٹائی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کا تصور نہیں کر سکتے، اس کے برابر کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو وہاں یسام بھی جس معنی میں آئے وہی سومن یہاں بھی ہے۔ تو یہ تمہارے اوپر یہ مستقل بدترین عذاب کا بوجھ ڈالے رہتے تھے، ہمیشہ بدترین عذاب کا بوجھ۔ آج بھی ہماری موجودہ حکومتیں مسلمانوں پر یہ یسومونہم، مستقل کوئی نہ کوئی عذاب، مستقل کوئی نہ کوئی عذاب، کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی نئے الزام ڈالے رہتے ہیں۔ اس کیفیت کی تعبیر کے لیے یسومونہ کا استعمال بہت موزوں ہے۔ اب یسومونکم سوء العذاب میں جو اجمال ہے، آگے کے الفاظ میں یا جملوں میں ان کی تفصیل ہے۔ پہلی بات یہ کہی کہ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔
دوسری بات یہ فرمائے کہ یستحیون نساءکم، وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ جب سے ان کے جوتشیوں نے ان کو یہ بتایا، یا ان کے مشیروں نے، حکومتوں کے مشیر بھی ہوتے ہیں، ان کے مشیروں نے یہ بتایا کہ اب ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور دھیرے دھیرے یہ اتنی بڑی اکثریت میں آ جائیں گے کہ وہ یہاں کے لیے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کر دیں گے۔ ٹھیک وہی نفسیات آج بھی کام کر رہی ہیں۔ پروپگنڈا کرنے والے مسلمانوں کے سلسلے میں مسلسل یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ یہ بتدریج اس قدر بڑھتے جا رہے ہیں، اس قدر بڑھتے جا رہے ہیں کہ یہ 2050 تک میں یہاں اکثریت میں آ جائیں گے۔ اس لیے ان کو کم کرنے اور ختم کرنے کی تدبیریں فوراً سوچی جانی چاہیے۔ یہ وہاں بھی ہوتا تھا۔ اب طریقے اس کے بہت سارے تھے، صرف یہی نہیں تھا کہ بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، بیٹوں کو پیدا نہیں ہونے دیتے تھے، بیٹوں کو راہ راست سے ہٹانے کی مختلف شکلیں اختیار کرتے تھے، راستہ چلتے ہوئے کسی چھوٹے بچے کو پا جاتے تھے، اٹھا کے پٹک دیتے تھے، بہت ساری شکلیں تھیں۔ لیکن پالیسی یہ تھی، پلان یہ تھا کہ ان کی مردانہ قوت میں اضافہ نہ ہو۔ یہاں ابنا کا لفظ اور اس کے مقابلے میں نساء کا لفظ استعمال ہوا، جبکہ زیادہ مناسب تو یہ تھا کہ یذبحون ابناکم ویستحیون بناتکم، یہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اصل میں ابن کے ذریعے یا ابنا کے ذریعے سے یہ جو خاندانی غیرت ہوتی ہے یا جذبہ شفقت پدرانہ جس کو کہتے ہیں، اس کو بیدار کرنا مقصود ہے۔ کیونکہ بات جب باپ بیٹے کی آ جاتی ہے تو آپ باپ تو ہے نہیں، باپ سے پوچھئے، استثناء بھی ہے اس میں اس کا انکار نہیں کرتا، ورنہ 99% اگر آپ نہیں مانتے تو 95 تو مان ہی لیجیے، 95% باپ بیٹوں کے تعلق سے تعصب کی حد تک ان کے حمایتی ہوتے ہیں۔ سب نہیں ہوتے، بے شک اس میں استثناء ہے، مجھے اس کا اعتراف ہے، لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں، دو لڑکے کھیل رہے ہیں، دونوں آپس میں لڑ گئے، ایک آپ کا بیٹا ہے اور ایک کسی اور کا بیٹا ہے، اور اگر آپ کو اندیشہ یہ ہوا کہ ابھی دونوں میں لڑائی ہو جائے گی تو آپ اپنے بیٹے کو اٹھا لیتے ہیں، دوسرے کو ڈانٹتے ہیں۔ دو لڑکے سڑک میں کھیل رہے ہیں، گاڑی آ رہی ہے، آپ لپک کر کے اپنے لڑکے کو پہلے اٹھاتے ہیں، اس کی طرف بعد میں توجہ دیتے ہیں۔ یہ بیٹے کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ باپ ہونا بیٹوں کے لیے بہت شرف کی بات ہے۔ تو یہی شفقت پدری کا جذبہ خاص طور سے بیدار کرنا ہے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہاں بنات کے مقابلے میں نساء کا استعمال اس لیے ہوا تاکہ ان کی غیرت جاگے، کیونکہ کوئی بچی جب امراتن ہو جاتی ہے اور بچیاں جب نساء کی منزل میں داخل ہو جاتی ہیں تو ان کے تعلق سے سب سے بڑا خطرہ عزت کا ہوتا ہے۔ یہ یستحیون نساءکم کہہ کر کے تاثر یہ دینا ہے کہ وہ تمہاری عورتوں کو اپنی جنسی تسکین کے لیے باقی رکھتے تھے۔ اب عورتوں میں بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، مائیں بھی ہو سکتی ہیں، بہنیں بھی ہو سکتی ہیں، صرف بیویاں ہی تو نہیں ہوتی۔ تو اس طرح ماں، بیٹی اور بہن کی حیثیت سے ایک انسان کی جو غیرت بیدار ہو سکتی ہے وہ خاص طور سے یہاں پیش نظر ہے۔ میں یہاں اصلاح پہ آنے سے پہلے جہاں تھا، ہمارے استاد مولانا مجید صاحب ندوی مرحوم نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ تم استعفیٰ دے کے آئے ہو وہاں سے۔ میں نے کہا نہیں، استعفیٰ تو نہیں دیا۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا تھا نا کہ آ کے مل لو، مدرسے کو ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا کہ مولانا وہ ادارہ بہت حد تک میرے اوپر منحصر ہے اور میں چھوڑ دوں گا تو دقت ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اس موقع پر یہی بات کہی تھی کہ اگر تمہارے ساتھ تمہاری بیوی اور تمہاری ماں دونوں ہوں اور دونوں میں سے کسی ایک ہی کی عزت کو بچانا ممکن ہو تو بولو کیا کرو گے؟ ظاہر ہے میں گیا، استعفیٰ دے کے چلا آیا۔ بات جب ماں کے حوالے کی آ گئی تو بات ہی ختم ہو گئی۔
تو اصل میں لفظ نساء کے ذریعے سے یہ تصور لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ غیرت نہیں آتی کہ تمہاری عورتوں کی عزتیں لوٹتے تھے، ان کے حرم میں داخل ہوتے تھے یا اپنے حرم میں ان کو بلاتے تھے اور تمہارا نسلی صفایا کرتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کرم کیا تو آج اسی اللہ کو تم بولے ہوئے ہو. فرمایا کہ یہ دونوں امتحان معمولی امتحان نہیں تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ دونوں امتحانات ڈالے گئے، اور یہ دونوں امتحان بہت بڑے امتحان تھے. اولاد کے نیست و نابود کر دیے جانے کا امتحان، اور بہن کی اور بیٹی کی اور ماں کی عزتوں کو نیلام کرنے کا امتحان. آسان نہیں ہے، آدمی سوچ نہیں سکتا. دوسروں کے تعلق سے ایسا ہو تو بھی غصہ آ جاتا ہے اور آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اب ایک اور پہلو، یہ از کے ذریعے سے مختلف حالات اور مختلف واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. اب یہ ایک چیز بیان ہو چکی، اب تاریخ کا ایک اور واقعہ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور یاد کرو جبکہ ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا یا وعدہ کیا 40 راتوں کا، پھر تم نے اس کے بعد یعنی اس کے جانے کے من بعد ہی من ذہاب بعد ذہاب ہی اس کے جانے کے بعد تم نے بچڑا بنا لیا. وانتم ظالمون، اور واقعی تم بڑے ظالم ہو. آپ جانتے ہیں کہ اصلاً تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 نہیں بلکہ 40 نہیں بلکہ 30 دنوں کا وعدہ لیا تھا. معلوم ہے نا؟ سورہ اعراف آیت نمبر 142 میں ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا تھا. موسیٰ سے کہا تھا کہ تم فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک 30 دن کے لیے طور پہ آ جانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 دن پہلے ہی چلے گئے. قرآن نے اس کو بھی واضح کر دیا ہے کہ جب وہ 10 دن پہلے ہی آ گئے تو وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشَرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. جب 10 دن وہ پہلے آ گئے تو ہم نے اس کو بھی جوڑ دیا، اس 10 دن کو بھی. یوں اب میقات 40 رات کی بن گئی. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے طور پہ اتنے لمبے عرصے کے لیے بلایا کیوں؟ کیا ضرورت تھی؟ اپنے گھر مہمان بنانا تو تھا نہیں، جیسے طور اللہ تعالیٰ کا گھر ویسے جہاں تھے وہ بھی اللہ کا گھر. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلایا تھا ان کی اسپیشل تربیت کے لیے، ان کو اسپیشل تربیت دینے کے لیے. اور تربیت کے لیے دن میں محنت جتنا شاق ہوتی ہے، رات میں محنت اس سے کئی گنا زیادہ شاق ہوتی ہے. کھیلنے کے لیے تو دن بھی ٹھیک ہے رات بھی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کام کرنا ہو تو رات میں نیند کا قربان کرنا آسان نہیں ہوتا. اب دیکھیے ہم لوگ یہ تو دیکھتے ہیں کہ رات بھر کرکٹ ہوتا ہے. آج کل تو خیر کورونا کی وجہ سے کل بند ہے، لیکن یہی لڑکے اگر رات میں اس لیے روکے جائیں کہ کسی جلسے میں شریک ہو جائیں گے تو ایک نہیں آئیں گے. اللہ ماشاءاللہ. اچھا رہتے ہیں، اچھا 12 بجے تک رہتے ہیں. کسی ایسے جلسے میں کبھی حالات جب بالکل کھل جائیں تو مجھ کو بھی بلائیے گا جہاں گاؤں کے 50% لڑکے بھی رہتے ہوں. اور کھیل میں آپ کبھی نہ بلائیں، انشاءاللہ 99% تو رہیں گے. وجہ کچھ بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ دلچسپی ہوتی ہے. تو دیکھیں کوئی سنجیدہ کام رات میں کرنا بہت بھاری ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن جماعتوں نے تربیت کا کوئی خاکہ اور نقشہ بنایا ہے تو ان کی اس خاکے اور نقشے میں 2 چیزیں ضرور شامل ہوتی ہیں. ایک تو سحر خیزی، اور بہت سویرے اٹھ کر کے یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟
اس کو چلا دو، اس کو بھی چلا دو، چلا بھی دو. اچھا لوڈ نہیں لے رہا، بند کرو، چھوڑ. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کے لیے، کوئی سنجیدہ کام کرنے کے لیے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وقعا واقوم قیلا میں بھی اسی جانب اشارہ ہے. تو تربیت کے لیے یہ رات کا آخری پہر بہت موزوں ہوتا ہے. جو تہجد کے لیے اٹھ سکیں، جو شب خیزی کر سکیں اور سحر خیزی کر سکیں، جو رات کے آخری پہر میں بیٹھ کے مطالعہ کر سکیں، ان سے یہ توقع کی جانی چاہیے کہ وہ کوئی بڑا کام سر انجام دے لے جائیں گے. اور 12 بجے تک جاگنے کے بعد 12 بجے تک سونے والے لوگ کچھ نہیں کر سکتے. فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے، یہ لیلہ کا لفظ اسی لیے استعمال ہوا ہے. ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے ان کے یہاں سے جانے، طور پر جانے کے بعد بچھڑا بنا لیا اور تم ظالم ہو. اور آپ جانتے ہیں بچھڑا بنانے والا واقعہ کئی بار آ چکا ہے. اس میں سامری نے ایک تدبیر اختیار کی، وہ بہترین فنکار تھا ہی، بتگر، اور قبطی خاندان سے اس کا تعلق بھی تھا، یا اگر بنی اسرائیل کا بھی رہا ہو تو بتگری میں تو بنی اسرائیل میں بھی ایک سے ایک موجود تھے. تو یہ شاندار بتگر تھا، فنکار تھا. لوگوں کے زیورات سے اس نے بچھڑا بنا لیا تھا، اور بچھڑا بنا کر کے لوگوں نے کہا کہ جس خدا کی عبادت کرنی ہے یہ اس کا مجسمہ سامنے ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے عبادت کرو. تفصیل بہت لمبی، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. سورہ اعراف میں وہ آیت 142 سے لے کر کے کافی دور تک، 15 16 بلکہ 20 آیتوں تک یہ ساری تفصیلات موجود ہیں کہ کیسے ہوا، کہاں گئے، کیسے بچڑا بنا، بچڑا بنانے کی کیا شکل ہوئی، لوگوں نے کس طرح تعاون دیا، حضرت ہارون علیہ السلام نے کس طرح ٹوکا، وہ لوگ نہیں مانے، پھر حضرت موسیٰ آئے کہ یہ ساری تفصیلات وہاں موجود ہیں. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یہ تم کسی اور پر نہیں بلکہ اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے تھے. آگے اس کی وضاحت ہو بھی گئی ہے. آگے آیت نمبر 54 میں دیکھیے آ بھی رہا ہے، یعنی محض ایک آیت 2 آیت کے بعد. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. یہ بچھڑا بنا کر کے، بت بنا کر کے تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم ڈھایا ہے. تو یہ ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ جس کی جانب اشارہ ہے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پھر ہم نے تم سے صرف نظر کیا اس کے بعد، یعنی اس ظلم کے بعد. تم نے اپنے اوپر یہ ظلم ڈھایا، تم نے یہ جرم کیا، لیکن اس جرم پر سزا دینے کے بجائے ہم نے تمہیں ایوائڈ کیا، تم کو نظر انداز کیا. اس لیے لعلکم تشکرون، تاکہ تمہارے اندر شکر کا جذبہ بیدار ہو جائے کہ چلو اتنا بھیانک جرم کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اللہ کا بہت بہت شکریہ. لیکن میں نے عرض کیا ہے نا کہ ایسے موقعوں پر جب لعل آتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ مقصد تو یہ تھا کہ لوگوں کے اندر جذبہ شکر بیدار ہو، لیکن امید بہت کم تھی کہ یہ لوگ شکر ادا کرنے والے بنیں گے. اب ایک اور پہلو، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یہ ایک مستقل ایک پہلو ہے کہ اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دیا تاکہ تم راہ راست پر آؤ یا راہ راست پاؤ. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، یعنی الفرقان دیا تھا. یہ واو تفسیر کے لیے ہے، جس کو کتاب کہا ہے اسی کو الفرقان بھی کہا ہے. اور اس کتاب یعنی فرقان کو دیا ہی اسی لیے تھا تاکہ تم اس کی روشنی میں زندگی گزارو اور راستہ پاؤ. اب الکتاب کو الفرقان سے بھی تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے
کہ الفرقان کہتے ہیں اس چیز کو جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے، تمیز کر دے، وہ ہے الفرقان۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تورات کو بھی الفرقان قرار دیا ہے اور قرآن مجید کو بھی الفرقان قرار دیا ہے۔ اور الفرقان سے مراد حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب ہی ہے۔ اس کا قرینہ یہ ہے کہ دیکھیے سورہ انبیاء آیت نمبر 48 میں بڑی صراحت ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان دیا۔ یہاں جس فرقان کو الکتاب کی وضاحت کے طور پر استعمال کیا ہے، سورہ انبیاء میں سیدھے سیدھے اسی کو الفرقان کہہ دیا ہے۔ اور قرآن مجید کے لیے تو اس کا استعمال آپ کو معلوم ہی ہے کہ قد تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یہ کہاں ہے؟ سورہ الفرقان ہی میں ہے، شروع میں بالکل، کہ بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الفرقان نازل کیا ہے۔ تو ایک زمانے میں تورات تھی الفرقان اور آج قرآن ہے الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز۔ اچھا، حق اور باطل میں جو چیز امتیاز پیدا کر دیتی ہے اس کو الفرقان صرف یہ کتاب اور قرآن اور تورات ہی کی حد تک محدود نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دے، سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر دے، سب کے لیے الفرقان کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ بدر کو بھی یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ کہاں ہے؟ سورہ انفال آیت نمبر 41 میں کہ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان۔ وہاں بھی دیکھیے الفرقان باقاعدہ غزوہ بدر کے دن کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ وہاں حق اور باطل میں بالکل تمیز ہو گئی تھی، حق اور باطل سے بالکل ممیز ہو گیا تھا۔ تو یہ ایک بالکل الگ پہلو محض ایک آیت میں ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی فرقان تورات دی ہی اسی لیے تھی کہ تم اس سے رہنمائی حاصل کرو، مگر افسوس کہ تم نے اس سے رہنمائی حاصل نہیں کی بلکہ اسے پسے پشت ڈال دیا۔ اب بالکل ایک اور الگ پہلو، کئی پہلوؤں کا بیان ہوا ہے، تاریخ کے کئی واقعات اللہ تعالیٰ نے اس چیپٹر میں رکھ دیے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم نے بچھڑا بنا کر اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے۔ اب ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ تم اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو۔ اور آپ جانتے ہیں توبہ کسے کہتے ہیں؟ صبح شام کو میں پیا، صبح کو توبہ کر لی، یہ توبہ تو ہے نہیں۔ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی، توبہ یہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ جو غلطی آپ نے کی ہے آپ کو احساس ہو کہ وہ غلطی ہے، پھر آپ اس غلطی پر اپنی ندامت کا اظہار کریں، لگے کہ آپ اس غلطی ہونے کی وجہ سے شرمندہ ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غلطی تو تسلیم کر لیتا ہے مگر ہنس کے مسکرا کے، یہ توبہ نہیں ہے۔ ہاں بھائی غلطی ہو گئی، یہ توبہ نہیں ہے۔ چہرہ گر جائے، لگے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے، آپ پچھتا رہے، ندامت ہے، اور پھر آئندہ اس طرح کی غلطی نہ کرنے کا پختہ عزم کریں، تب توبہ بنتا ہے، ایسے نہیں۔ تو اب اس کا راستہ ایک ہی ہے کہ تم اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو بس۔ توبہ کی شکلیں کئی ہوتی ہیں، لسانی توبہ بھی ہوتی ہے اور عملی توبہ بھی ہوتی ہے۔ لسانی توبہ تو یہی ہے کہ آپ اپنی زبان سے کہیں غلطی ہو گئی، اب ایسا نہیں کریں گے، آپ کے لہجے میں، آپ کے الفاظ میں، آپ کے جملے میں اور آپ کے سراپا سے یہ محسوس ہو بھی کہ آپ کو ندامت ہے۔ لیکن عملی توبہ یہ ہے کہ اس جرم کی جو سزا متعین کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا نفاذ ہو، یہ ہے عملی توبہ۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب چوری ایسی چیز کی ہو جس کو چوری کہا جا سکے، جیب سے قلم نکال لیا تب تھوڑے ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یا آپ کہیں روپیہ رکھ کر کے ایسے ہی چلے گئے ہیں اور بالکل نظر آ رہا ہے ایک ضرورت مند بیچارہ ادھر سے گزرا جس کے پاس کچھ نہیں، نگاہ پڑ گئی، کوئی دیکھ نہیں رہا، اٹھا کے لے گئے، تو 20 لاکھ روپیہ کیوں نہ ہو، چوری نہیں ہے، وہ چوری نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے۔ چوری ایسے نہیں ہوتی۔ چوری کی تفصیلات جہاں سرقن آئے گا تو انشاءاللہ وہاں اس پر گفتگو کی جائے گی، شاید اس سال کے کورس میں بھی ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ تو اگر چوری کی اگر احساس ہے کہ آپ نے چوری کی ہے اور سماج میں چوری ایک جرم ہے، تو چوری کی جو سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اس کا نفاذ ہو، یہ عملی توبہ ہے۔ سنگساری ہے یا وہ کوڑے لگانا ہے یا گردن کاٹ دینا ہے، جن جن جرائم کی یہ سزائیں ہیں، ان جرائم پر ان سزاؤں کا نفاذ یہ عملی توبہ ہے۔ یہاں بھی فرمایا کہ ایک تو اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے، اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو، اور یہاں توبہ کے لیے عملی توبہ کو خاص طور سے لازم قرار دیا، چنانچہ فا کے ذریعے سے بتایا گیا کہ جس توبہ کی بات کی جا رہی وہ یہ ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ فا حرف عطف کے اندر تدریج کا مفہوم ہوتا ہے نا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا دو ترجمہ ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو قتل کرو اور اپنے لوگوں کو قتل کرو، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر اپنے آپ کو قتل کرو تب تو معنی یہ ہو جائے گا کہ ضروری نہیں کہ چوری آپ نے کی ہو، پھر آپ اپنے آپ کو قتل کیوں کریں گے؟ دوسرے، چوری بھی آپ نے کی ہو اور آپ اپنے آپ کو قتل کریں گے تو کیا ہے؟ خودکشی نہیں ہے، اور خودکشی حرام ہے۔ پھر فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کسے کہتے ہیں؟ یہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا ایک دوسرا پہلو ہے۔ اپنے آپ کو قتل کرو کا مطلب اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ مثلا اسی سورہ میں آیت نمبر 84 میں آ رہا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، اپنا خون نہیں بہاؤ گے، اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، اپنوں سے مراد مومنوں کا۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اپنے کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، اپنوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، تمہارے ہیں تو تمہارا گھر ان کا گھر، پھر کیوں تم نکالو گے؟ تو یہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اسی جہت سے آیا ہوا ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، اسی لیے تاب علیکم، اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی جب تم نے توبہ کی۔ انہ هو التواب الرحیم، وہ بہت توبہ کرنے والا یا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں دو تین پہلوؤں پر اور ذرا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک کہ لفظ بارئ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ نے بطور یا بمعنی خالق کئی لفظوں کا استعمال کیا ہے۔ خالق ہے، بارئ ہے، مصور ہے، فاطر ہے، مبدع ہے، کئی الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ تو کیا سب ہم معنی ہے؟ کیا فرق ہے؟ مثلا خلق کے کیا معنی ہوں گے؟ کسی چیز کا خاکہ بنانا خلق ہے، اس خاکے کو عملی شکل دے دینا جس سے کام کرنا آسان ہو جائے یا اسے ظہور میں لانا، یہ برا ہے۔ اور تصویر ہے اس کے مطابق ہر چیز کو ڈھال کر کے اس کو ٹھیک ٹھاک کر دینا، یا یوں کہہ دیجئے کہ خلق کے معنی خاکہ بنانا، برا کے معنی وجود میں لانا، اور تصویر کے معنی ڈنٹنگ پینٹنگ کر کے ٹھیک ٹھاک کر دینا۔ اسی طرح سے فطرن ہے، اس کے معنی بھی پیدا کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن
اس کے اندر یہ معنی شامل ہے کہ کسی چیز کو اس طرح پیدا کرنا جس طرح پیدا کرنا اس کے لیے زیادہ مناسب اور موزوں ہو۔ ہاتھی کو سونڈ دینا، ہاتھی کو موٹا پاؤں دینا، وہ پاؤں ہم کو مل جاتا، ہمارا پاؤں اس کو مل جاتا تو نہ ہم چل پاتے نہ وہ چل پاتا۔ یہ ہے تو جس مخلوق کو جس حجم کا بنایا اسی لحاظ سے اس کی تمام چیزیں بنائیں، یہ ہے فطرتن یا فطرن۔ تو ایسی بہت تھوڑا سا فرق ہے۔ یہاں بارے سے مراد وہی تمہیں پیدا کرنے والا، وجود میں لانے والا، جو اس کا اپنا اصلی معنی ہے۔ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ مطلب کیا ضرورت ہے توبہ کی جب اللہ تعالیٰ ہی کو بتانا ہے کہ توبہ کرو؟ بھائی آپ نے غلطی کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی اس غلطی کو معاف کر دیں، معاف کرنے کے لیے ہم یہ کریں توبہ کرو تاکہ معاف کر دیں۔ کیا ضرورت ہے یہ سب کروانے کی؟ ارے معاف کرنا ایسی معاف کر دو۔ لیکن ضرورت ہے، آپ نے غلطی کی ہے، آپ کو چاہیں تو ایسے ہی چھوڑ دیں، مگر درخواست لکھواتے ہیں لکھو آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں۔ کیا ضرورت تھی؟ جب نیت معافی کرنے کی تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت اس لیے ہے کہ جب کبھی بھی یہ غلطی آپ کریں گے، ذرا بھی حس آپ کی بیدار ہوگی تو آپ کو آپ کی وہ درخواست یاد آ جائے گی، آپ کی تحریر یاد آ جائے گی۔ یہ عند بارئکم اسی پہلو سے آیا ہے کہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہ توبہ بہت موزوں ہے، اس لیے کہ توبہ کر لینے کے بعد جب بھی اس طرح کا جرم کرو گے، غلطی کرو گے تو فوراً تم کو تمہاری توبہ یاد آ جائے گی۔ بہت ممکن ہے کہ توبہ یاد آ جانے کے بعد اس سے بعد آ جاؤ۔ تیسرا پہلو ہے تاب علیکم میں۔ تاب علی جب آتا ہے تو اس کے اندر توبہ قبول کرنے کے ساتھ ساتھ رحم کرنے کا جذبہ بھی موجود ہوتا ہے۔ تاب علی میں یعنی توبہ قبول کرنا اور رحم کرنا دونوں شامل ہوتا ہے، اور آگے کا جملہ هو التواب الرحیم خود اس کو واضح کر رہا ہے۔ اب ایک اور پہلو، جب وقت بالکل قریب ہو جائے گا تو بتا دیجیے گا، بند کر دیں گے، کوئی حرج نہیں۔ کیا ٹائم ہو رہا؟ 10، ابھی تو بہت ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اب یہ ایک اور پہلو ہے۔ فرمایا کہ یاد کرو جب کہ تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہاری بات نہیں ماننے والے ہیں یہاں تک کہ اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں، تو تم کو کڑک اور بجلی نے آ دھرا اور تم دیکھتے رہے، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تم کو اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرو، اور ہم نے تمہارے اوپر بدلیوں کا سایہ کیا، ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا اور کہا کہ کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہاری دعوت قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، باقاعدہ جبریل امین میرے پاس آتے ہیں پیغام لے کر کے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ سے میری بات بھی ہوئی ہے، میں نے اس کا نور بھی دیکھا ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے جناب آپ پہلے اپنے رب کو ہمارے سامنے لائیے، ہم اس کو دیکھ لیں، اس کا مشاہدہ کر لیں،
تاکہ ہم یہ جان جائیں کہ یہی رب ہیں اور ان کی عبادت کرنی ہے، اور وہ اس کی تائید و تصدیق کر دیں کہ آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، پھر آپ کی بات ہم مانتے رہیں گے۔ ایک ہے آمنا لہو، ایک آمنا بھی، پیچھے گفتگو ہو چکی ہے۔ آمنا لہو کے معنی ہوتے ہیں کسی کی بات ماننا، اور آمنا بھی کے معنی ہوتے ہیں اس پر ایمان لے آنا۔ ایمان لانے کے لیے اس کی اطاعت، اس کی اتباع اور اس کی اقتداء لازم ہوتی ہے۔ بات ماننے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ اتباع بھی کریں۔ ہم نے آپ کی بات مان لی کہ ہم کو پیدل چلنا چاہیے، لیکن اب ہم آپ کی اتباع بھی کریں گے، پیدل بھی چلیں گے، موٹر سائیکل بھی چلائیں گے۔ آپ تو موٹر سائیکل چلاتے ہیں۔ تو آمنا لہو اور آمنا بھی، ان دونوں کا فرق ذہن میں رہے۔ یہاں انہوں نے کہا ہم آپ کی بات سننے اور ماننے کو تیار ہی نہیں، آپ اپنی دعوت اپنے پاس رکھو، ہم اس پر غور کر سکتے ہیں کب؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سامنے لا دیں تب۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا بڑے قابل لوگ ہیں، لے آؤ، جاؤ سب کو لے کے آؤ، آؤ ہم دکھا دیں ان کو اپنے آپ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر گئے طور پر، جہاں یہ اللہ کو دیکھنے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ابھی تو سامنے آیا نہیں، بس اس نے اپنی مخلوقات میں سے ایک مخلوق صاعقہ کو ان کے اوپر بھیج دیا۔ بس صاعقہ تو جانتے ہیں نا، اس سال تو بجلی بہت چمکی ہے اور بہار میں بہت لوگ مرے بھی ہیں۔ بعض دفعہ یہ بجلی اتنی خطرناک اور ہیبتناک انداز میں چمکتی ہے کہ کمزور دل کے لوگ تو چھوڑیے، مضبوط دل کے لوگ بھی اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ یہ صاعقہ اتنا زوردار تھا، اتنا زوردار تھا کہ سب بے ہوش ہو گئے، سب کے ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ کمزور دل نہیں، بہت مضبوط دل کے لوگوں کے لیے بھی بعض مناظر خوفناک ہوتے ہیں، ہیبتناک ہوتے ہیں۔ وہ اتنا ہیبتناک اور خوفناک منظر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ سب بے ہوش ہو گئے۔ بعض علماء کا خیال تو یہ ہے کہ بے ہوش نہیں ہو گئے، سب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کل مر گئے۔ مفسرین میں بہتوں نے لکھا ہے کہ وہ سب مر گئے، اور یہاں موت کا لفظ استعمال بھی ہوا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ موت کا لفظ استعمال ہو تو مرنا ہی پایا جائے، ضروری نہیں ہے۔ اچھا اب دیکھیے، جہاں تک اس خواہش اور تمنا کے اظہار کا معاملہ ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یہ فی نفسہ ہی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہم بھی تمنا کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، اور کون نہیں کرے گا، کرنا ہی چاہیے۔ لیکن یہ تمنا دو الگ الگ نفسیات کے تحت ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جب تک ہم نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے، یعنی ہم اسی کو مانیں گے جو ہمارے پریکٹیکل میں آ جائے۔ اب ایسے دیوانوں کا کیا علاج؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب زہر مت کھائیے کیونکہ زہر کھانے سے آدمی مر جاتا ہے، ہم نہیں مانیں گے جب تک کھا نہ لیں۔ کھائیے، کون منع کر رہا ہے؟ چھری گردن بھی کاٹ دیتی ہے، نہیں مانتے۔ ہم نے تو آج تک سبزی کاٹتے دیکھا ہے۔ ہم اس وقت مانیں گے جب اپنی گردن پہ چلا کے دیکھ لیں گے۔ چلا لیجئے، ایسی پاگل پن کا کیا علاج؟ تو ایک تو اس نفسیات کے تحت دیکھنا ہوتا ہے، مشاہدہ کرنا۔ دوسرے یہ کہ اگر ہم کو نظر آ جائے تو ہمارے اطمینان قلب میں اضافہ ہو جائے گا۔ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن اگر نتائج وغیرہ دیکھنے کے سلسلے میں آپ بتا دیجئے کہ جی آپ کا نمبر 99 ہے، وہاں ذرا سا دکھا دیجئے۔ آپ نے اپنی کاپی میں بہت غلطی کی، تھوڑا دکھا دیجئے۔ یہ کوئی حرج نہیں اس کو دیکھنے میں، اس طرح کا مطالبہ کرنے میں کوئی مذاق نہیں۔ اور یہ مطالبہ تو پیغمبروں تک نے کیا ہے، ہم اور آپ کریں تو کون سی حیرتناک بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہا تھا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 142 میں ہے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ
قال لن ترانی ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ ذرا اپنے آپ کو دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں دیکھ پاؤ گے بھائی، تمہارے اس بٹن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ 11,000 پاور جھیل سکے، فیوز ہو جائے گا۔ انہوں نے کہہ رہے اللہ تعالیٰ بس تھوڑا سا ایک جھلک، کہا نہیں دیکھ پاؤ گے گا بس تھوڑا سا، کہا اچھا چلو خود وہ سامنے آنے سے پہلے میں اپنی ایک تجلی چھوٹی سی تم پر نہیں اس پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، تم تو بچو گے ہی نہیں، چیتڑے ہو جاؤ گے، اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر باقی رہ جائے تب تم کچھ توقع کرو، اور اگر یہ نہیں بچتا تو تم کیا توقع کرو گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی اس پر اور پہاڑ دھماکے سے اڑ گیا۔ حضرت موسیٰ چندیا کے الٹ گئے بے ہوش۔ جب ہوش میں آئے کہا توبہ کرتے اللہ میں اب ایسا مطالبہ نہیں کریں گے۔ تو دیکھنے کا مطالبہ حضرت موسیٰ نے بھی کیا، دیکھنے کا مطالبہ ان کی قوم نے بھی کیا، لیکن دونوں کے مطالبات کی نوعیت میں فرق ہے، یہ نوعیت ذہن میں رہنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے تم کو جب تم لے کر کے ان لوگوں کو آئے اور پھر ہم نے اپنی تجلی ڈالی اور اس کے ایک اور سائقہ ہوا جس کے نتیجے میں یہ سب بے ہوش ہو گئے، تو پھر ان کی بے ہوشی کے بعد ان کو اٹھایا تاکہ شکر کریں۔ یہ ساری گفتگو ابھی چل رہی ہے خطاب کے ذریعے سے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اتنا ہی نہیں کیا، یہ تو محض ایک بات ہے، یہ یہاں سے بھی نکلنے کے بعد جب دریا پار کر لیا اور ان کے سامنے رہائش کا مسئلہ آیا، دھوپ میں یہ سب جل رہے تھے، انہوں نے چاہا کہ کوئی سایہ ہو جائے تو ہم نے بدلی کا سایہ بھی مستقل ان پر کر دیا۔ یاد ہے نا، سمندر پار کر کے جب ادھر گئے تھے تو کوئی مکان، کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت تو ملی نہیں تھی ان کو، نہ کوئی گاؤں رہائش، بس دھوپ دھوپ دھوپ، اور آپ کو یہاں کی دھوپ سے اندازہ نہیں ہو پائے گا، ذرا اس علاقے میں چلیے جہاں کا ذکر ہو رہا ہے تب پتہ چلے دھوپ۔ تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ دھوپ بہت لگتی ہے، ایسے بھی ہم تو دھوپ ہی میں کام کرتے تھے، فرعون کے قبطیوں کے غلام تھے نا، دن بھر جلتے تھے لیکن کام کرتے رہتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا، اور اب تو کام بھی نہیں ہے، دھوپ لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غمام لا کر کے ان کے اوپر ڈال دیا، بدلیوں کا سایہ، آرام سے رہنے لگے۔ اب انہوں نے کہا کہ جو ستو لے کے آئے تھے وہ کل ختم ہو گیا ہے، اب کچھ کھانے پینے کا انتظام ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے لاکھ سمجھایا گھبراؤ نہیں، اس کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ کہا لیکن تب تک بھوکو مرے۔ اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کا انتظام کر دیا۔ من جانتے کس کو گئے؟ منن کے اصل معنی تو ہوتے ہیں فضل و احسان کے، لیکن یہود نے تورات میں جو معنی اس کا بیان کیا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ کتاب خروج میں انہوں نے جو تفصیل بیان کی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ، انہوں نے مطالبہ کیا حضرت موسیٰ سے، اور جب صبح اٹھے تو مٹر کے دانے کے برابر دانے بڑی اور بھاری مقدار میں جگہ جگہ پڑے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا من ہذا، بس وہیں سے اس کا نام من پڑ گیا۔ مولانا فراہی نے کہا ہے کہ جاہلوں نے اس کو گڑھا ہے، اس لیے یہ سب توجیہ کر ڈالی ہے، تورات کا حصہ نکال کے باہر کر دیا، اپنی طرف سے بھڑایا، لیکن فرش مخمل میں ٹاٹ کا پیبند لگا دیا۔ ارے وہ ماں ہوتا تب یہ بات بنتی، من سے نہیں۔ انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے بغیر کسی محنت و کاوش کے ان کو یہ غذا دی، اس لیے من کہا جاتا ہے۔ منن احسان۔ سلوہ کے بارے میں تو اب ہمارے یہاں بھی ممکن ہے پائی جائے، تو مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ جو تیتر ہے یہی ہے سلوہ۔
کیونکہ جو شکل نظر آتی ہے وہ اسی کی نظر آتی ہے. اور ایسے بھی تشریح میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ بٹیر سے ملتی جلتی چڑیا ہے، تو یہی تو ہے. تو مجھ کو لگتا ہے کہ اس کو وہ لوگ عرب کے لوگ سلوا کہتے تھے، جس کو ہم لوگ تتلی کہتے ہیں. اگر یہ نہیں تو اسی جیسی کوئی چڑیا تھی. اور تتلی ہو، فاختہ ہو، کبوتر ہو، یہ سب وہ چڑیاں ہیں جن میں چڑیا ہونے کے باوجود بھی گوشت ہوتا ہے، اور ان کا گوشت کھانا لوگ پسند کرتے ہیں. پانی تو ایسے بھی سوچ کے منہ میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو من و سلوا بھی دیا، اور گویا بزبان حال یہ کہا کہ اب جو یہ رزق ہم نے تم کو پاکیزہ سے عطا کیا ہے، کھاؤ شوق سے. لیکن بہت دنوں تک یہ نعمت ان کے پاس نہیں رہ سکی. کیوں؟ ان کی اپنی شرارت کی وجہ سے. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ نہیں چلے گا. اور کب تک روز گوشت روٹی، روز گوشت روٹی؟ ہم انسان ہیں کہ کچھ اور ہیں؟ روز ایک ہی چیز نہیں چلے گی. تو اس لیے اس کو ہٹائیے اور ہمیں کچھ اور لائیے. اور کچھ میں اور کیا چاہیے تھا؟ لہسن، پیاز، ساگ، مولی، یہ سب مانگنے لگے. اب گوشت چھوڑ کر کے ان سب چیزوں کا مطالبہ شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے چھین لیا، لیکن ایسے نہیں چھینا. کہا دیکھو بھائی، یہ مولی اور پیاز اور لہسن ہم آسمان سے نہیں اتاریں گے، یہ تو کھیتوں میں جا کے پیدا کرنا پڑے گا. اب جاؤ محنت کرو، اس کے بعد یہ سب کھاؤ. محنت کرو گے تو پاؤ گے، نہیں محنت کرو گے نہیں. ہم جو دے رہے تھے وہ نہیں دیں گے. بند. تو اسی کو فرمایا کہ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. انہوں نے یہ قدم اٹھا کر ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، اپنا نقصان کیا. اپنا نقصان کیا تو جھیلیں، ہمارا کیا نقصان ہوگا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اور یاد کرو اس پہلو کو بھی، ان کی تاریخ کے اس پہلو کو بھی، جب ہم نے ان سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور وہاں سے جو چاہو کھاؤ. ساگ اگاؤ، لہسن اگاؤ، پیاز اگاؤ، جو جی میں آئے وہ، گیہوں، جو چاہو. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب داخل ہونا اس شہر میں تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم حِطّہ کہنا، حِطّہ. نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. وسنزید المحسنین، اور ہم حسن کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو مزید نوازیں گے. اب اس میں دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قریہ سے مراد کیا ہے. بعض لوگوں نے کہا قریہ سے مراد مصر ہے، لیکن اس کا تو کوئی موقع ہی نہیں. اب تو مصر سے جا چکے ہیں، سمندر بھی کراس کر لیا ہے، اس لیے قریہ سے وہ مراد تو ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابن زید کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد فلسطین کے قریب کا وہ شہر ہے جسے اریحا یا یریحو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو، کیونکہ اریحا اور اریحو اب تو فلسطین کا باقاعدہ حصہ ہے. اس وقت ایک مستقل بستی تھی، اور اس بستی میں کھیتی باڑی زیادہ ہوتی تھی، متمول قسم کے لوگ تھے. تو حضرت ابن عباس کی، حضرت ابن زید کی رائے زیادہ قوی لگتی ہے، کیونکہ جس غرض کے لیے یہ وہاں جانا چاہتے تھے، یا جن کو اللہ تعالیٰ نے جس غرض کے لیے ان کو بھیجا، وہ غرض پوری ہو سکتی تھی اسی اریحا یا یریحو میں. تو یہ زیادہ موضوع کی، اس سے مراد وہ بستی ہے.
البتہ ادخل البابا سجدن، جانا تو دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے جانا۔ سجدہ کے سلسلے میں نے کل بتایا تھا کہ یہ رکوع اور سجود باقاعدہ اصطلاح کے طور پر آج ہمارے یہاں موجود ہے اس آخری شریعت میں، ورنہ پہلے یہ رکوع یا سجود یہ سر جھکانے کا استعارہ ہوتا تھا۔ تو اب یہ جو کہا کہ ادخل البابا سجدہ، تو معنی یہ ہو گیا کہ تم سر جھکائے ہوئے عاجزانہ اور منکسرانہ داخل ہونا۔ اگرچہ ہم نے تو ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا ہے جو اس بستی میں رہتے ہیں، چنانچہ ان کو اب نیند نہیں آتی، اور اگر تم اپنا جھولا وولا اٹھا کے ادھر بڑھے تو وہ ایک نہیں ٹکیں گے، سب بھاگ جائیں گے۔ پھر بھی جب اس میں داخل ہونا، ان کو بھاگتے ہوئے دیکھنا، تو ایٹھنا اکڑنا مت، ادخل البابا سجدہ۔ بعض مفسرین نے کہا کہ الباب سے مراد یہ شہر کا دروازہ ہے، اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ الباب سے مراد وہ عبادت گاہ کا دروازہ ہے۔ مولانا اصلاحی صاحب کی بھی رائے وہی ہے، عبادت گاہ کا دروازہ ہے، لیکن موقع اس کا لگتا نہیں ہے۔ اصل میں پہلے جو شہر آباد ہوتے تھے، شہروں کے کنارے کنارے فصیلیں ہوں چاہے نہ ہوں مگر گیٹ ضرور ہوتے تھے، اور یقین نہ ہو تو جونپور اور اجودھیا وغیرہ جا کے آج بھی دیکھ لیجئے، گیٹ ہیں مختلف علاقوں سے آنے کے لیے۔ جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ بیدر ایک شہر ہے، ہاں، میں ہر علاقے میں کچھ ہی دور پہ گیٹ ہے، بالکل بالکل۔ ایسے بہت سارے علاقے ہیں۔ آپ یہیں سدھارتھ نگر میں چلے جائیے تو راجاؤں کا جو علاقہ تھا اس پوری بستی میں جانے کے لیے الگ الگ گیٹ۔ تو یہ جن چند لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد وہ خیمہ عبادت کا دروازہ ہے، مولانا اصلاحی صاحب بھی اس میں شامل ہیں، ان کی رائے صحیح نہیں لگتی۔ تو صحیح یہی ہے جو عام طور سے مفسرین نے لیا ہے کہ اس سے مراد شہر کا دروازہ ہے، اور تمام پرانے شہروں میں اس طرح ہوتا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ دروازے میں جب داخل ہونا یعنی شہر میں داخل ہونا تو سجدہ کی کیفیت میں سرفگندانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا اور فتح مکہ کے بعد جب مکہ میں داخل ہوئے تو ایسے داخل ہوئے، دخلا ساجدن، سر جھکائے ہوئے ایسے داخل ہوئے۔ بلکہ حدیثوں میں جو تفصیل ملتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قدر سر جھکائے ہوئے تھے کہ آپ کا سر، آپ کی پیشانی اونٹ کے کوہان سے لگتی تھی، تاکہ کہیں سے یہ اندازہ نہ ہو کہ یہ اس وقت غرور و تکبر میں ڈوبے ہوئے ہیں، سرفگندانہ داخل ہوئے۔ اب آج کل الیکشن لڑنے والے الیکشن جیتنے کے بعد جو کچھ کرتے ہیں وہ دیکھ لیجئے، لیکن جو شریف النفس لوگ ہوتے ہیں وہ آج بھی جیتنے کے بعد ہارنے والوں کی گاڑی میں بیٹھ کر کے جاتے ہیں چائے پلاتے ہوئے، یہ بھی دیکھا گیا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ اس میں شرافت و ذہانت بھی ہو سکتی ہے۔ وقول حتہ، اور جب جانا تو حتہ کہتے ہوئے گزرنا، حتہ کہتے ہوئے گزرنا۔ اچھا دیکھیے، یاد آیا ایک شعر اس پر سجود پر، وہ شعر ہے عمرو ابن کلثوم کا، یہ بھی شاید آپ کے محاسن میں گزرا ہو۔ اذا بلغ الفقام لنا صبی تخر له الجبابر ساجدین، ہمارے خاندان کا بچہ جب دودھ چھوڑتا ہے تبھی سے اس کی عظمت کے آگے سب سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ سجدہ تھوڑا کرتے ہیں، اس کی بڑائی مان لیتے ہیں۔ اب یہ سرداری کے قابل ہو گیا، 2 سال کا ہوا سردار بننے کے لائق ہو گیا۔ تو وہی یہاں بھی ہے۔ حتہ یہ اصل میں ایک جملے کا قائم مقام ہے۔ اب چاہے آپ یہ کہیں کہ یہاں خبر محذوف ہے اور مبتدا موجود ہے یعنی منا حتہ، اور چاہے یہ کہیں کہ مسئلتنا حتہ یعنی ہماری درخواست یا ہماری خواہش ہے حتہ کی۔ حتہ کے معنی ہوتے ہیں جھاڑنے کے، جھاڑ دینے کے۔
اور یہ جھاڑ دینا کس کو؟ گناہوں کو. تو گویا جب تم دروازے میں داخل ہو تو ایک تو عاجزانہ اور منکسرانہ، اور دوسرے تمہارے زبان پر یہ دعا بھی جاری ہو کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے، ہمیں معاف کر دے. یعنی کہیں سے بھی غرور کا شائبہ نہ آنے پائے، انکسار، عجز اور بندگی ہر جگہ اور ہر ادا سے نمایاں رہے. اور محسن کے معنی آپ جانتے ہیں، حسن کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے. تو فرمایا کہ جو ایسا کریں گے ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اگر وہ اور اچھا کر رہے ہیں تو حسن کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو تو ہم مزید نوازیں گے ہی. لیکن ہوا کیا؟ ان ظالموں نے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے اس کلمے کو چینج کر دیا، بدل دیا. اس وقت ہی بدل دیا یہ ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ذریعے سے جن کا ذکر ہوا ہے پیغام یہ دیا تھا کہ تمہاری طبیعت اور تمہارے مزاج میں ہمیشہ انکسار رہے، عاجزی رہے، فروتنی رہے، اور دعا اور استغفار تمہارے زبان پہ ہمیشہ جاری رہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی وقت انہوں نے چینج کر دیا ہو، لیکن یہ جو آگے آ رہا ہے کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، یہ آسمان سے عذاب ان پر بعد میں نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس بیان کے مطابق یہ عذاب آیا ہے ان کے اسی کردار کے نتیجے میں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کردار بعد میں سامنے آیا تب نہ عذاب آیا. تو لگتا یہ ہے کہ اس وقت تو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق داخل ہو گئے، لیکن اپنا انکسار باقی نہیں رکھ سکے، غرور آ گیا. اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق باقی نہیں رکھ سکے، اور اپنی تمام ضرورتوں میں اس کے ہاں درخواست گزارنے کے بجائے اپنے گٹے کے بل پر آگے بڑھنے لگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی زندگی ان سے چاہی تھی اس زندگی کے بجائے یہ مغرورین یا فرعونیوں کی زندگی اختیار کرنے والے بن گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے رجز اتارا. رجز، یہ رجز جانتے کس کو کہتے ہیں؟ رجز اور رجز یہ دونوں ہم صوت ہیں، آواز دونوں کی ملتی جلتی ہے، اور معنی میں بھی دونوں کے اندر بڑی یکسانیت ہے. اصل اس کا معنی تو ہوتا ہے رجز یا رجز کا ارتعاش، اضطراب. لیکن یہ اضطراب اور ارتعاش، پہلے جو آدمی گندے نہیں ہوتے اگر ان کے جسم میں گندگی لگ جائے تو بے چینی چھا جاتی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اسی طرح پڑے رہنے والے لوگ بھی موجود ہیں. تو یہ گندگی کا استعارہ وہیں سے بنا کہ اضطراب اور بے چینی پیدا ہو جاتی تھی. اب باقاعدہ گندگی کے لیے سیدھے سیدھے ان لفظوں کا استعمال ہونے لگا، لیکن ہر جگہ نہیں ہوتا. کہیں یہ گندگی کے معنی میں آتا ہے تو کہیں کسی مشکل اور مصیبت کے معنی میں بھی آتا ہے. چنانچہ یہاں رجزا من السماء کا مطلب آسمانی آفت ہے، آسمان سے وہ مصیبت اور وہ آفت ان کے اوپر نازل کر دی جس نے ان کے وجود کو ہلا کے رکھ دیا. بما کانوا یفسقون، ان کے اس جرم کی وجہ سے جو وہ فسق کرتے تھے. تو اب اس فسق کی جو سزا ان کو ملنی چاہیے تھی وہ ان کو ملی. ابھی یہ سلسلہ کلام چونکہ بہت آگے تک جا رہا ہے، اس لیے اب آج اسی پر درس بند کرتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر یہیں سے آگے بات بڑھے گی، کیونکہ یہ جو پورا سلسلہ چل رہا ہے وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہود کی زندگی کے مختلف حالات اور واقعات کو جستہ جستہ تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کیا ہے، تاکہ وہ خود بھی اپنی تصویر دیکھ لیں اور دوسرے لوگ بھی ان کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھ لیں کہ اگر اسی طرح کی حرکت ہم نے کی تو ہمارا بھی یہ انجام ہو سکتا ہے. اب اس سلسلے میں کوئی سوال ہو تو بھائی کسی کو کچھ سوال کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے، یا کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیجیے، خود ہی ہو جائے گا.
جی جی مولوی صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تربیت دینے کے لیے بلایا گیا تھا، تو کیا ابھی تک نبوت سے پہلے ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی کیا؟ بھائی آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ میں تربیت کا محتاج نہیں ہوں؟ 40 سال سے پڑھا رہا ہوں. تربیت کا کوئی خاص تربیت کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہوتا. اچھا چلیے، اب آپ نے سوال کر دیا ہے تو میں یہ واضح کرتا چلوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ تو وہ ہے جو قبطیوں کے درمیان رسالت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے گزرا ہے. یہ سمندر پار کرنے سے پہلے کا مرحلہ ہے. اس پورے مرحلے میں اصل فوکس رہا ہے قبطیوں پر یا فرعونیوں پر، کیونکہ ان کے پنجے سے بنی اسرائیل کو نجات دلائے بغیر ان کے اندر دعوت کا کام کرنا ممکن نہیں تھا. اس لیے اس عرصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات آئیں ان کا زیادہ حصہ ان ہدایات یا ان اصول پر مشتمل رہا جو قبطیوں سے متعلق ہے. اور جب وہاں سے نکل کر کے ادھر آ گئے، دریا پار کر گئے، اور اب فریضہ رسالت انجام دینا ہوا بنی اسرائیل کے درمیان، اصلاً جن کے درمیان رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، تو اسی موقع پر اب اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات بھی آنی تھی جو بنی اسرائیل سے متعلق تھی، اور اس تورات کے مطابق ایک خاص قسم کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی ضرورت بھی تھی. اچھا ہوا سوال کر دیا، یہ ایک پہلو تھوڑا سا واضح ہو گیا. مولوی صاحب جو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اس سے پہلے جو آیت ہے یہ آیت اس میں ربط کیا ہے؟ کون سی آیت؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ ہاں آلِ جی فِرْعَوْنَ، بس ٹھیک ٹھیک ٹھیک. لگتا ہے ہمارے پہلے اور دوسرے جی ہمارے پہلے اور دوسرے درس میں لگتا ہے آپ تھے نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورتوں کے اندر کئی چیپٹر رکھے ہیں. تو ایک چیپٹر کے پہلے جملے میں اور اس سے پہلے کے چیپٹر کے آخری جملے میں کوئی ربط نہیں ہوتا. یہ اس کے ذریعے سے الگ الگ چیپٹرز ہیں. تو ایک چیپٹر کا دوسرے چیپٹر سے تعلق نہیں ہوگا. اس چیپٹر کے پہلے جملے اور اس سے پہلے والے چیپٹر کے آخری جملے میں کوئی تعلق نہ ہے اور نہ نظر آئے گا. تو اس لیے یہ آپ تلاش بھی مت کیجئے. وہ اس کے ذریعے سے الگ الگ باتیں بتائی گئی ہیں، الگ الگ باتیں. اس لیے ان دونوں میں کوئی ربط نہیں ہے. ربط یہی ہے کہ ایک ہدایت وہ، ایک تاریخ کا حصہ وہ، ایک تاریخ کا حصہ یہ، ایک ورق وہ، ایک ورق یہ. ہاں اور کچھ؟ اور بھی اور کوئی ہے؟ اچھی بات ہے. پھر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.